شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ رانیہ، میں نے یہ شادی بہت مجبوری میں کی ہے۔ تم ساری زندگی میری دولت پر عیش کر سکتی، تمہیں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، مگر میں کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور نہ ہی تم کبھی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ جس دن تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں اسی دن تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ انہوں نے خاموشی سے یہ بات کہی اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلے گئے تھے۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ میری ساری تیاری بیکار گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جنید منہ دوسری طرف کر کے سو گئے تھے، اور میں حیرت سے ان کو دیکھتی رہی تھی کہ وہ اتنے سکون سے میری زندگی برباد کرنے کے بعد کیسے سو سکتے ہیں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کا گریبان پکڑ کر ان سے سوال کروں، لیکن وہ تو مجھے سوال و جواب کا موقع دیے بغیر ہی سو چکے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے سامنے تو صحرا کا سفر تھا۔ میری ساری زندگی پڑی ہوئی تھی، اور میں اب اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس گھر میں آئی تھی، اور واپسی کا میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچپن ہی میں میرے والدین کی وفات ہو گئی تھی، اور میری پرورش میرے چچا اور چچی نے کی تھی، اور ان کا رویہ شروع سے ہی میرے ساتھ بہت برا تھا، اور میں ان کے لیے ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں تھی۔ آج میری شادی ہوئی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اب پلٹ کر اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں مجھے نوکرانی بنا کر رکھا گیا تھا، اور میں اپنے شوہر کے گھر میں راج کروں گی اور رانی بن کر رہوں گی۔ لیکن جہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ مجبور ہو کر میں بھی اٹھی اور اپنا لباس تبدیل کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، سو مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح میرے جاگنے سے پہلے ہی جنید آفس جا چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ جنید کا بہت ہی اچھا گھر تھا، اور جہاں پر ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو گھر کے سارے کام کر رہا تھا۔ اتنے خوبصورت گھر کو دیکھتے ہوئے میں سوچ میں پڑ گئی تھی، میری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوئی تو کل والے واقعے کے بعد وہ اپنے گھر چلی جاتی، مگر میرا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ لیکن اب اس عیش و آرام اور اس خوبصورت گھر نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ ایک طرف میری ساری زندگی تھی اور دوسری طرف یہ عیش و آرام تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں کیا فیصلہ کروں، کیونکہ اگر میں اس گھر سے واپس چلی گئی اور مجھے دوبارہ کوئی رشتہ نہ ملا تو یقیناً وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار تو میرے چچا اور چچی مجھے کسی بڈھے سے بیاہ دیں گے، یا پھر میرے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا، اور میں پھر سے چچا اور چچی کی دہلیز پہ بیٹھ جاؤں گی۔ ان تمام باتوں کو سوچتے میں سارا دن گزار بیٹھی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے جنید کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے شوہر کی ماضی میں کوئی غم ملا ہوگا جس کی وجہ سے انہیں ڈپریشن ہو گیا ہوگا، اور آج کے دور میں اس کا علاج ممکن ہے۔ اگر وہ اپنا علاج کروائیں تو یقیناً ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے مایوسی ہونے لگی تھی۔ میں اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کہتے کہ انہیں نیند آ رہی ہے۔ میری ذہنی کیفیت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اندر اب عیش و آرام کی لالچ آ چکی تھی، اور اب میں اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے جذبات میں شدت آتی گئی۔ میں جو شروع سے شرم و حیا کا پیکر تھی، جس طرح کی باتوں سے دور بھاگتی تھی، اب میرے اندر چڑچڑا پن آنا شروع ہو گیا۔ میں جان بوجھ کر جنید کے قریب جانے کی کوشش کرتی، خوب تیار ہو کر اس سے ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو بالکل ہی بیزار سے لگتے تھے۔ ان کی توجہ صرف اپنے بزنس پر تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے کہا کہ اگر انہیں بیوی کی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے شادی ہی کیوں کی، کیوں میری زندگی برباد کی؟ تب میرے جواب میں انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، تم جب چاہو اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی تنہا رہ رہا تھا، آگے بھی تنہا رہ لوں گا۔ جہاں تک شادی کرنے کی بات ہے تو میرے ماہر نفسیات ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں شادی کر لوں، اس سے میری زندگی میں بہت فرق آئے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شادی کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ تمہارے اور میرے خیالات بالکل نہیں ملتے۔ تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، چاہو تو ساری زندگی اس گھر میں عیش و آرام کے ساتھ رہ سکتی ہو، اگر نہیں تو پھر جا سکتی ہو۔ میں ان کی سوچ پر حیران تھی کہ انہوں نے صرف ایک ماہر نفسیات کے کہنے پر مجھ سے شادی کی اور میری زندگی برباد کر دی۔ لیکن اب میں واپس جاتی بھی تو کیسے جاتی؟ میں نے اسی کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا، اور میں نے جنید سے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں ساری زندگی ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔
میری بات سن کر انہوں نے کسی قسم کی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی مجسمہ ہے جس کے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات، کوئی احساسات نہیں ہیں۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے جذبات میں شدت آتی جا رہی تھی اور میرے اندر چڑچڑاپن بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ پھر ایک دن میں نے ایک ماہر نفسیات کو ٹیلی ویژن پر کہتے ہوئے سنا کہ انسان جتنا مرضی غمگین اور ڈپریشن میں ہو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کو ہلکی سی بھی یہ بیماری لگ جائے تو اس کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اگر جنید اپنا علاج نہ کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اس بیماری کا شکار ہو جاؤں گی۔ لیکن اب میرے جذبات میں اس قدر شدت آ چکی تھی کہ میرے اندر گناہ اور ثواب کا خیال ختم ہو گیا تھا۔ پھر ایسے ہی ایک دن تھا جب جنید اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکے کو لے کر آئے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ ان کے ساتھ یہ لڑکا کون ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نیا ملازم ہے اور آج کے بعد یہ گھر کے کام کیا کرے گا۔ میں اسے کام سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پہلے سے ملازم موجود ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا پرانا ملازم بیمار ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ایک نظر اس نوکر پر ڈالی جو صرف نام کا نوکر تھا، کہنے میں تو وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ بے شک اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا لیکن وہ قدرتی حسن سے مال و مال نوجوان مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگا تھا اور میں اسے دیکھنے لگی۔ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تب اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کا نام رئیس ہے۔ اس کا نام سن کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے سوچا غریب لوگ بھی اپنے کس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں۔ لڑکیوں کا نام رانی ہوتا ہے تو لڑکوں کا نام رئیس ہوتا ہے اور یہ لوگ حقیقت میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتے، بس اس طرح کے نام رکھ کر اپنا دل خوش کر لیتے ہیں۔ خیر میں اسے کچن میں لے گئی اور اس کو کام سمجھانے لگی۔ وہ شاید پہلے کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا اس لیے اسے کام سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی تھی اور اس نے بہت جلدی سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ جنید سارا دن آفس میں ہوتے اور رات دیر سے گھر آتے تھے۔ مجھے باہر کہیں جانے کی عادت نہیں تھی، میں گھر میں ہی زیادہ وقت گزارتی تھی کیونکہ باہر جانے اور لوگوں سے ملنے کا مطلب تھا ان کے سوالات کا سامنا کرنا اور میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس کبھی کبھار چچا چچی کے گھر چلی جاتی تھی، وہ بھی اپنی دولت کا رعب جھاڑنے کے لیے، کیونکہ جتنا ان لوگوں نے مجھے ستایا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے نصیب کس طرف سے کھل گئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ میری قسمت خراب تھی۔ میری قسمت میں نہ محبت تھی اور نہ ہی ذہنی سکون تھا۔ اس کمی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ کوئی ہو جو مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرے، کوئی ہو جو میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھ سے کہے کہ رانیہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس طرح کی امید ہر لڑکی اپنے شوہر سے لگاتی ہے اور جب وہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی تو ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور جہاں سے اسے محبت اور توجہ ملتی ہے وہاں سے وہ محبت لے لیتی ہے۔ ایسا ہی ایک معمول کا دن تھا جب میں چچا کے گھر جانے کی تیار ہوئی اور سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آ رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور اسی وقت رئیس میرے سامنے آ گیا اور اس سے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ جیسے ہی اسے نے مجھے پکڑا میرے اندر ایک کرنٹ سا لگ گیا تھا۔ میں گرنے سے تو بچ گئی تھی لیکن حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی اسے ہوش آیا اور اس نے ایک دم سے مجھے سیدھا کر کے چھوڑ دیا اور میں بھی سنبھل گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد مجھے رات کو نیند نہیں آئی اور میں پہلو بدلتی رہی اور بار بار اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس ایک واقعے نے جیسے میری زندگی بدل کے رکھ دی تھی اور میں دن رات رئیس کے متعلق سوچتی رہی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ایک رات رئیس کے کمرے میں چلی گئی مگر وہ اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ میں وہیں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک سننے لگی۔ پھر اس نے قرآن مجید ایک سائیڈ پر رکھا اور اپنا سر سجدے کے لیے جھکا لیا۔ سجدہ کرتے ہوئے اس کی ہلکی ہلکی آواز مجھ تک آ رہی تھی۔ وہ نہ جانے اپنے کون سے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن میری حالت تو ایسی تھی کہ مجھے گناہ اور ثواب کا کوئی خیال نہیں رہا تھا۔ مجھے تو اس سے محبت ہو چکی تھی، مجھے اس کی ضرورت تھی۔
रईस की सारी रात ऐसे ही गुजर जाती थी। कई दिन मेरे ऐसे ही गुजर गए थे। रात भर मेरे पास कोई ऐसा मौका नहीं होता था कि मैं इसे अपने दिल की बात करूं। भला आखिर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि नमाज शुरू होने से पहले ही मैं इसके कमरे में चली जाऊंगी और इससे बात करूंगी। इस दिन रात को मैंने देखा कि वो किचन में अपना आखिरी काम समेट रहा था। वो आखिरी काम निपटाने के बाद वो यकीनन अपने कमरे में जाएगा। तब मैंने इसके कमरे में छुपने का सोचा और मैं भाग कर कमरे में चली गई और मैं इसके वॉशरूम में छुप गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने महसूस किया कि वो कमरे में आ गया है और इसने अपने कमरे को कुंडी लगा दी है और अब इसके कदमों की आहट मुझे वॉशरूम की तरफ आती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने सुना था कि दिन के वक्त इंसान के जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। मैं चाहती तो दिन के वक्त भी ये काम कर सकती थी, लेकिन तब शायद सही वक्त नहीं था। इसलिए मैंने इस काम के लिए रात का इंतखाब किया था। मैं इसे दावत गुनाह देना चाहती थी और ऐन मुमकिन था कि वो मेरी दावत कबूल कर ले। जैसे ही वो वज़ू के लिए वॉशरूम में आया, मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। मैंने देखा वो पानी के छींटे अपने मुंह पर मारकर वज़ू कर रहा था और मैं वहीं से इसके पीछे चली गई और इसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। इसको झटका सा लगा था। इसने हैरत से सामने आईना देखा और आईने में ही इसे पीछे मेरा वजूद नज़र आ रहा था। वो हैरत से मेरी तरफ देखता रहा। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वॉशरूम से बाहर ले आया और कहा, ये आपने क्या हरकत की है? मैंने इसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया और फिर इसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद मेरा दिमाग चकरा गया था। मैं इसकी बात सुनने के बाद किसी जिंदा लाश की मांद कमरे में आ गई थी और मैंने हैरत से सोए हुए अपने शोहर की तरफ देखा था और मैं हैरान था कि ये शख्स किस कदर शातिर है। हमारा पुराना मुलाजम बिल्कुल भी बीमार नहीं था। वो बिल्कुल सेहतमंद था और आराम से हमारे काम कर रहा था। इसे काम से निकालने वाला भी मेरा ये चालाक शोहर ही था। ये सिर्फ एक बहाना था रईस को इस घर में लाने का, और रईस को इस घर में लाने का भी मेरे शोहर का एक मकसद था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब सारा खेल मुझे समझ आ गया था और मुझे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। जो बात रईस ने मुझे बताई थी वो एक ऐसी हकीकत थी जिसे सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। अब मुझे समझ आया था कि मेरा शोहर जो इतने ज़्यादा पैसे रातों रात कमा लेता है वो कैसे कमा लेता है। रईस की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। वो न जाने कितनी देर तक मुझे सच्चाई बताता रहा और मैं सुनती रही और मुझे अपने आप से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रईस ने बताया कि मेरा शोहर इससे एक मुआहदा करके इसे घर में लाया था। मेरे शोहर ने रईस से कहा था कि इसने हर वक्त मेरी बीवी के आगे पीछे घूमना है, मेरे करीब आने की कोशिश करनी है और फिर नाजायज़ तल्लक कायम करके मेरी वीडियो बनानी है। रईस ने कहा कि वो बहुत ज़रूरतमंद था। इसकी माँ बहुत बीमार थी। इसकी माँ को जिगर का मसला था और जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए तकरीबन इसे 10 लाख की रकम चाहिए थी और जुनैद ने कहा था कि वो ये रकम इसे दे देगा। बस इसे ये करना होगा कि मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर मुझसे तल्लक कायम करके रोज़ाना मेरी एक वीडियो बनाकर इसे देना होगी और जुनैद इन्हीं वीडियोस को भारी रकम में बाहर के मुल्क की वेबसाइट को फ़रोख्त करता है और वो रातों रात करोड़ों रुपए कमा लेता है। रईस ने बताया कि जुनैद का सारा बिजनेस ही यही है। वो खूबसूरत और मजबूर लड़कियों को कुछ अरसे के लिए बीवी बनाकर इस घर में ले आता है और फिर मेरी तरह खूबसूरत नौजवान नौकर को लेकर आता है और फिर इसी तरह के काम करवा के अपना बिजनेस वसी करता है और अब तक वो न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। रईस ने बताया कि वो बहुत मजबूर था ये काम करने के लिए। कई बार इसने अपने आप को ये काम करने से रोका। रईस ने कहा कि जुनैद ने इससे कहा कि मेरी बीवी खुद मजबूर होकर तुम्हारे पास आएगी और मैंने सोचा कि आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब पहली बार मैंने आपको देखा था तो मुझे आप बहुत ही अच्छी लगी थी और मुझे लगा कि आप ऐसी लड़की नहीं हैं। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि आप मेरे कुरान मजीद पढ़ने के दौरान मेरे कमरे में आ गई थी, तब मैं समझ गया कि आपकी शोहर की बात दुरुस्त थी। इन्हें अंदाज़ा था कि आप घर से बाहर नहीं जाती हैं और ना ही घर से बाहर किसी से कोई तल्लक बनाएंगी। इसीलिए आपके शोहर ने मेरा इंतखाब किया ताकि घर का काम घर में ही हो जाए। आपको देखकर मैं अपने सजदे तवील कर दिया करता था ताकि आप थक हार कर वहाँ से चली जाएं।
میں سجدوں میں روتے رہتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے اس کام سے بچا لے اور آپ کو بھی اس گناہ سے بچا لے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں، بس حالات نے آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ اس دن اتفاق سے آپ سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی تھی اور میں نے آپ کو تھام لیا، اور اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کے جذبات میرے لیے بدلنے لگے ہیں، اور میرے اپنے جذبات بھی آپ کے لیے بدلنے لگے تھے۔ لیکن میں نے آپ کو بہت روکا اور میں یہی دعا کرتا تھا کہ آپ بھی اپنے آپ کو روک لیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میری والدہ کی زندگی اور صحت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو وہ ان کو زندگی ضرور ملے گی، اور اگر ان کی زندگی نہیں لکھی تو پھر اس گناہ سے بہتر ہے گناہ کے پیسوں سے میں ان کا علاج کروانے کی بجائے ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کا کام کرنے کے بعد جو پیسے آپ کے شوہر سے لیتا اور ان پیسوں سے علاج کرواتا اور وہ علاج ناکام ہو جاتا، تب میں کیا کرتا؟ اگر میری ماں ٹرانسپلانٹ کے دوران ہی وفات پا جاتی تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی ماں کی زندگی اپنے اللہ پر چھوڑ دوں۔ لیکن آج آپ کو اس حد تک جاتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں خود تو یہاں سے بچ کر نکل جاؤں گا، لیکن اب اکیلا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر آپ کی مرضی، آپ کہیں بھی چلے جانا۔ رئیس نے کہا کہ جنید کی حقیقت آپ کو بتانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ آپ سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں وہ لے کر آیا تھا انہوں نے رئیس کے دوستوں کو ہی ٹارگٹ بنایا تھا، اور جنید کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ لیکن آپ وہ واحد لڑکی ہیں جس کو جنید کے کسی دوست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، باہر کی دنیا میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے جنید نے سوچا آپ باہر تو نہیں جاتی ہیں، اس لیے آپ کے لیے گھر کے اندر ہی کسی ایسے شخص کو لانا ہوگا، اور اس کے لیے میری شکل و صورت کو دیکھ کر جنید نے مجھے منتخب کیا تھا، اور میری مجبوری کو دیکھ کر تو اس کا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ اب مجھے ساری باتیں یاد آنے لگی کہ جنید بار بار اپنے دوستوں کو گھر لے آتا تھا، مجھ سے کہتا کہ میرے فلاں دوست گھر آ رہے ہیں، اچھا کھانا تیار کروانا اور خود بھی اچھے سے تیار ہونا اور ان کے سامنے آنا۔ میں کھانا تو تیار کروا دیتی، لیکن مجھے تیار ہو کر ان کے سامنے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ان کے کسی دوست کے سامنے نہیں گئی، ان کے بہاد اصرار کرنے پر بھی نہیں گئی تھی۔ شاید ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں واقعی اس قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن حالات اور جذبات نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ آج میں اپنے نوکر کے سامنے بھکارن بن کر کھڑی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، اور اگر سامنے رئیس نہ ہوتا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ میری مجبوری سے اب تک فائدہ اٹھا چکا ہوتا۔ لیکن یہ میرے رب کی مجھ پر رحمت تھی کہ اس نے میری مدد کی اور سامنے ایسے شخص کو لا کر کھڑا کر دیا، وہ بھی اللہ کے ڈرنے والوں میں سے تھا، اور اس نے بھی اپنا ایمان کا سودا نہیں کیا تھا، مطلب میں بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنے والی تھی۔ اللہ نے میری مدد کی اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ عیش و آرام حقیقت میں ایک جہنم ہے جس میں رہ رہی ہوں۔ اس سے تو میرے چاچا اور چچی کا گھر میرے لیے اچھا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ گھر ایک جنت سے کم نہیں تھا، اور اس عزت کی زندگی کو رد کر کے میں نے اس ذلت کی زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن اب اتنے بڑے گھر میں مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے رئیس سے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ رئیس نے کہا تمہارے چچا نے شاید تمہارا سودا اس شخص کے ساتھ کر دیا ہے، اس لیے تمہارا چچا تمہیں اب واپس قبول نہیں کرے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے لیے کوئی فیصلہ کرو۔ تب میں نے رئیس سے کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گی، سب سے پہلے تو اس شخص کو سزا دلواؤں گی، پھر اس سے کھلا لے لوں گی، اور پھر اپنے مستقبل کا سوچوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پورا 1 مہینہ میں نے اور رئیس نے مل کر اس گھر میں جنید اور اس کی گینگ کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، تاکہ وہ سارے ثبوت ہم پولیس کو دکھا سکیں، اور ہم نے موقع پا کر وہ ثبوت پولیس کو دکھا دیے اور سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیے کہ رئیس اور اس کے گینگ کا کیا بزنس ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ پوری عوام رئیس اور اس کی گینگ کے خلاف بول اٹھی تھی۔ مجبوراً پولیس کو رئیس اور اس کے گینگ کو پکڑنا ہی پڑا، اور میں نے عدالت سے خلا لے کر رئیس سے شادی کر لی، اور آج میں عزت کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں رئیس کی بیوی بن گئی ہوں۔ کچھ عرصے بعد ہی اس کی ماں کی وفات ہو گئی تھی، اور آج رئیس نے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ بے شک آج میں ایک چھوٹے سے گھر میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن مجھے عزت مل رہی ہے، محبت مل رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔